جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 115، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو آپ دکھائیں یا ہم اپنا جو ہے وہ شعبہ دکھاتے ہیں۔ یہ اس آیت کو یاد رکھیے گا، آیت نمبر 115 سورہ اعراف۔ اب اس کے واقعے کے آخر میں اس کا نتیجہ میں عرض کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہل کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں، ان کے پاس رسیاں تھیں، زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے کر آیا ہے۔ وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال، وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا، فرعونی رسوا ہو گئے۔ لیکن یہاں پر جو بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جو ہم نے دکھایا ہم جانتے ہیں کہ وہ جادو تھا، لیکن جو آپ نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے کہ قالوا آمنا برب العالمین، پھر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر اور رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، آیت نمبر 121 اور 122 میں۔ اس کے بعد فرعون نے انہیں دھمکیاں دی اور کہا کہ میں تمہیں کاٹ دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تم سمجھتے کیا ہو، تم میرے بندے تھے، تم اس کے ساتھ مل گئے، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہاں پر وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب حق آشکار ہو گیا اور اس کے بعد اللہ پر اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اب فرعون دھمکیاں لگا رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھمکی لگا رہا ہے، یہ کر کے دکھائے گا، یہ ہمیں مارے گا، جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر استقامت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے کہا، جب اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، تو جو سزا دینا چاہتا ہے دے، اللہ تعالی ہمارا رب ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے گا، آیت نمبر 126 سورہ اعراف، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ جب پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، جب مصائب و آلام بہت زیادہ ہوں اور وہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآنی دعا سورہ اعراف آیت نمبر 126، اس کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی صبر بھی عطا فرماتا ہے، ایمان پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین دشمنوں کے سامنے رعب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا آیت نمبر 115 کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا تو آپ دکھائیں یا ہم دکھاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، کافر تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت کیوں نصیب فرمائی کہ انہوں نے مقابلے کی آغاز میں موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی تعظیم کی، اور تعظیم کے طور پر یہ پوچھا کہ اے موسیٰ آپ دکھانا چاہتے ہیں یا ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہم دکھائیں۔ یعنی کبھی آپ کہیں پر جا رہے ہوں تو کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے آئیے، تو یہ عزت دینے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ان سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 سے 143 تک اللہ رب العالمین نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل فرمایا۔ اس کا ذکر جو ہے
130 سے لے کر 143 تک ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑ لیا کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ ایسا نہیں کہ فرعون کو یکدم ڈبو دیا گیا، تواتر کے ساتھ اسے متنبہ کیا گیا، تواتر کے ساتھ اسے موقع دیے گئے، لیکن وہ اس نے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال سمجھتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیتے۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی، آیت نمبر 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی ملتی تو کہتے ہی تو ہماری ہے، ہمارے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برائی پہنچتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے ایسے اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے ہیں، صاحب ایمان کہنے والے ہیں، ذرا سی مصیبت آ جائے، یار ہم مسلمان ہیں، ہم پر ہی مصیبت آتی ہے، ہم پر ہی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسا بالکل نہ کہیں، جو اچھی چیز ملے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کریں کہ میرے رب میں اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اور جب بری چیز ملے، جب کوئی پریشانی خدا نخواستہ ملے تو اسے اپنے گناہوں کی طرف منسوب کریں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کچھ میری پکڑ فرمائی ہے، مجھے متنبہ فرمایا ہے، تو فوراً گناہوں سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کا اہتمام کریں۔ تو پھر ان پر پے در پہ اب عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ آیت نمبر 133۔ کون کون سا عذاب ہے؟ ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا عذاب پے در پہ نازل ہوتا رہا۔ معافیہ مانگتے رہے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے، وہ عذاب ٹلتا، ایک ہفتے کے بعد پھر نافرمان ہو جاتے، پھر دوسرا عذاب آتا۔ اس طرح پے در پہ معافیہ بھی دی گئیں اور عذاب بھی نازل ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیلیوں کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے، اور ایسا ہر مرتبہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب حجتیں ختم ہو گئیں تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی بدلہ لیا۔ کس طریقے سے بدلہ لیا، کس طریقے سے ان کو عذاب سے دوچار فرمایا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ انسان بھی انتقام لیتا ہے نا، لیکن الامان والحفیظ اللہ کے انتقام سے ڈری ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، وہ بے پناہ اختیارات کا مالک ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے انتقام سے ڈری ہے۔ فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا اس سے۔ کیسے انتقام لیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو ہے وہ آگے آگے تشریف فرما ہے، اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے جو قوم کے لوگ ہیں وہ اسی طرح پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ دریا آیا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین جو 12 قبائل تھے وہ دریا میں اترے، تو اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ بنا دیا، 12 راستے بن گئے، اور 12 راستے اس طرح بن گئے دریا کے اندر ہی، اس طرح بنے کہ وہ آپس میں پانی کی دیواریں ہیں اور آپس میں وہ بات چیت کرتے ہوئے دریا سے گزر رہے ہیں۔ فرعون نے پیچھے کہا، دیکھا تو متبعین سے کہا، اپنی قوم سے کہا، دیکھا میں خدا ہوں، میں آ رہا ہوں نا دریا کی طرف، تو میری وجہ سے دریا نے راستے چھوڑ دیے، راستے بنا دیے ہیں، یہ میری خدائی ہے معاذ اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروکار وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے فرعون اور اس کی قوم والے آئے، اور یہاں پر جب دریا میں داخل ہوئے دریا اسی حال میں رہا، یہاں تک کہ جب این درمیان میں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو ملنے کا حکم دے دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا دن تھا کہ جس میں فرعون اور اس کے قوم والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا سپرد فرمایا، دریا میں ڈبا دیا۔ تو یہ جب درمیان میں پہنچے، جب دریا کو ملنے کا حکم ہوا، دریا آپس میں مل گیا، فرعون اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کی قوم والے تھے سارے کے سارے ڈوب گئے، اللہ رب العالمین نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنایا، اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں، اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی گزارش کی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے بالواسطہ تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، 143 میں۔ پھر اس کے بعد 144 تا 155 موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کر بتایا کہ تکبر کرنے والا آیات الہی سے اعراض کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی قوم میں اب کوہ طور پر تشریف لائے۔ 40 دن کا عرصہ تھا، اب وہاں پر تشریف فرما رہے، اور پھر جو سارا معاملہ ہے وہ ہونے کے بعد جب واپس آئے، پیچھے جو ہے وہ شیطان نے سامری ایک شخص تھا اسے ورغلایا، اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا کہ اس نے آ کر لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ اس نے جب بہکایا تو آپس میں مل جل کر انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے جو زیورات تھے اس سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر بھی موجود ہے، پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ بچڑا کیسے بنا، کہتے ہیں کہ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی کسی یعنی آپ تشریف فرما ہوئے تھے تو وہاں کی مٹی جو ہے وہ جو بچڑا تھا اس کے بنا کر اس کے منہ میں ڈالی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا آوازیں نکالنے لگا۔ تو بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ زیورات سے بنا ہوا بچڑا آوازیں کسے نکال رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ اس کے بعد 156 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا فرماؤں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتارے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم و نصرت کی، اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 157 میں اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمجھا رہا ہے، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ان کی صفات کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ وہ نبی کہ جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، تمہیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے والے ہیں، ناپاک چیزیں تم پر حرام فرمانے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے توق تھے، غلامی کا توق تھا، بدعمالیوں کا بوجھ تھا، وہ سارے وہ اتارنے والے ہیں، اور فرمایا کہ جو ان پر ایمان لائے گا، جو ان کی تعظیم کرے گا، اور فرمایا کہ اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا قرآن اس کی پیروی کرے گا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کرنے والا کامیاب ترین آدمی ہے، اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ یہی کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، بادل کے سایہ کرنے، منو سلوہ کے اتارنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کی، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس میں جب داخل ہو تو وہاں ایک دروازہ تھا، تو وہ دروازہ ان کے لیے بمنزلہ کعبہ کے تھا، تو فرمایا تھا کہ حدۃ نغفر لکم، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے یہ کہنا یہ نہیں کہا، بلکہ شعرۃ فی حبہ کہ دانے میں بال، اس طرح انہوں نے الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس معاملے میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے بنی اسرائیل کی۔ ان نافرمانیوں کے بعد ان کی صورتوں کو مس کر کے بندر بنا دیا گیا، جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی موجود ہے، کہ جس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک گروہ تھا کہ جس نے اس ہیلے میں جو ہے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، باقی سارے گروہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کے معاملے پر نافرمانی کی، ہیلا کر کے وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کو سوائے چند لوگوں کے بندر بنا دیا، اور اس کے بعد 3 روز کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے۔ آیت نمبر 100، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ سارے بندر بنا دیے گئے، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں، بات چیت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے، اور 3 روز کے اندر ان کے بدنوں میں بدبوئیں پیدا ہوئیں اور سب کے سب مر گئے۔ آیت نمبر 168 اور سے لے کر یعنی 167 سے لے کر 168 تک یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیت میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر ہے جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے، اور ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت کا گھر یہ الٹے سیدھے کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، آخرت کا گھر صرف متقین کے لیے ہے، اور اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے ہے۔ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور پھر سارے الٹے سیدھے کام، اور اس کے باوجود یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ بخشے جائیں گے، تو ایسا کوئی بھی خوش فہم نہ رہے، وہ بخشا نہیں جائے گا، بلکہ اسے پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، اور روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا اور وہ اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے فرما بردار جو بندے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ جو عہد الست ہے اس میں یہ فرما دیا کہ بنی آدم کے ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اس لیے کہ کوئی بھی دنیا میں آئے تو پھر یہ نہ کہے کہ مولا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تو اگر جانتے تو ہم تجھے مانتے۔ تو اب کوئی یعنی کسی کے پاس کوئی نبی نہ بھی آئے خدا نہ خواستہ،
اور وہ پیدا ہوا اس دنیا میں تو یاد رکھیں کہ وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بچہ جانتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا اس کا رب ہے. کیوں کہ ہر ایک انسان کی روح نے جو ہے وہ عہد الست میں شرکت کی تھی, عالم ارواح میں یہ کہا تھا کہ قالوا بلا شہدنا, ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے, ہم جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ کوئی انسان کسی ایسی جگہ رہے کہ جہاں پر کسی نبی کی تعلیمات نہ پہنچ سکے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی بالفرض اگر ایسا ہو تو اس کی نجات کے لیے کیا کافی ہوگا؟ اس کی نجات کے لیے فقط یہی کافی ہوگا کہ وہ یہ بات مانے کہ اللہ رب العالمین اس کا رب ہے, اس کو پیدا کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 175 میں ایک شخص کا ذکر فرمایا اور اس سے کہا گیا کہ یہ بلم بن باعورہ ہے. بعض نے امیہ بن سلط کا نام بھی لیا, بعض نے ابو عامر فاسق کا نام بھی لیا. اور اب معاملہ یہ تھا کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ جو ذکر ہے آیت نمبر 175 میں کہ یہ بلم بن باعورہ کون تھا؟ یہ بڑا نیک شخص تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور بڑا ایماندار سمجھا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تو دعا کر ان کے خلاف. اس نے کہا میں کہاں سے دعا کروں, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. پھر اس کے بعد مال بڑھاتے رہے. اس نے کہا چلو میں استخارہ کرتا ہوں. اب یہاں سے بدبختی شروع ہو گئی. کہا استخارہ کرتا ہوں, استخارے میں کچھ نہیں آیا. تو پھر وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں. کہتے ہیں کہ جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالتا وہ اس کے اپنے خلاف اور اپنی قوم کی طرف پلٹ جاتی. انہوں نے کہا تیرا ناس ہو, تجھے ہم نے روپے پیسے بھی دیے, تجھے ہم نے اپنی طرف سے دعا کرنے کے لیے کہا, بد دعا کرنے کے لیے, تو بد دعا ہمارے خلاف ہی کیے جا رہا ہے. اس نے کہا ناس تمہارا ہو, تم نے میرا بھی بیڑا غرق کیا, اپنا بھی بیڑا غرق کیا. اور کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اسے کتنا علم دیا تھا, اپنی آیات دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ ان سے صاف نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور بالآخر اسے گمراہ کر کے چھوڑا. آیت نمبر 176 میں فرمایا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اپنی خواہش کا تابع ہو گیا. اس کا حال یہ تھا کہ اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا. كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے. اس کی زبان باہر نکل آئی اور پھر اسی طرح مردود بارگاہ ہو کر وہ واصل جہنم ہوا. تو اس کا یہاں ذکر ہے. کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے تو رب تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ جھکنا چھوڑ دے, اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دے تو کسی وقت بھی شیطان اس کا تختہ پلٹ سکتا ہے اور وہ پلٹ دیتا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگوں کو اس نے راندہ بارگاہ کیا ہے, بہکا دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 179 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو حق قبول نہیں کرتے, حق سے بھاگتے ہیں. پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں بھی اس بات کو بیان فرمایا گیا تھا. ذرا غور فرمائیں پہلے پارے میں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون, بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا تھا کہ بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 18. اور یہاں پر کیا فرمایا, اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ یہ جو حق بات نہیں سنتے, حق سے بھاگتے ہیں نا, تو ان کی عقل بھی سلب ہو جاتی ہے, ان کا دل, یہ وہ ساری چیزیں جو ان کی خصوصیات ہیں نا اعضاء کی, وہ ساری سلب کر لی جاتی ہیں. فرمایا کہ ان کے دل تو ہوتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, آنکھیں ہوتی ہیں, دیکھ نہیں سکتے حق, ان کے کان ہوتے ہیں لیکن حق وہ سن نہیں سکتے. اولئک کالانعام, ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اور فرمایا کہ یہی لوگ غافل ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 180 میں فرمایا کہ اسماء اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو.
آیت 183 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت دینے اور خفیہ تدبیر کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، یہ کوشش کیا کریں کہ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھا کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نام اگر ہم ذکر کریں گے، اس کا ورد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری انشاءاللہ ہمیں آسانیاں بھی عطا فرمائے گا اور ہماری بخشش بھی فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ناموں کا وسیلہ پیش کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یعنی مجرموں کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے، جب ان کی پکڑ فرماتا ہوں تو پھر وہ ہل نہیں سکتے، وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 189 تا 190 اس میں فرمایا کہ تمام بنی آدم کو ایک آدم سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں، شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کفار کے معبودان باطل کی عجز، کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر ہے۔ اب ذرا سا یہاں پر آپ دیکھیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ آیت نمبر 189 ہے۔ فرمایا کہ تمہیں ایک جان آدم سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور یہاں پر ان کی زوجہ کو جو پیدا فرمایا تو اس کا جو ریزن ہے وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کو سکون دینے کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ٹینشن دینے کا۔ تو آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے، شوہر اور بیوی یعنی اگر ٹینشن نہ ہو تو لگتا ہے کہ یہ رشتہ پنپ ہی نہیں رہا، بیوی باتوں باتوں میں ٹینشن دے گی، شوہر بھی باتوں باتوں میں ٹینشن دینے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہ کریں، گھر کو محبتوں کا گہوارہ بنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے، اور میں کہتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ بہترین شوہر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں۔ تو ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہے نا، تو رشتے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا آیت نمبر 194 میں کہ مشرکوں کے جو باطل معبودان ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی کسی قابل نہیں، عاجز اور بے بس ہیں، کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں، تو پھر وہ تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 199 میں فرمایا اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو اسے معاف کر دیجئے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجئے، اور ناسمجھ لوگوں سے الجھنے کے بجائے رخ انور پھیل لیجئے۔ اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کئی باتیں فرمائیں، ایک تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جب دل سے معذرت طلب کرنے کے لیے آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اچھی باتوں کا حکم اور اچھی باتوں کا اور نیک باتوں کا حکم دیتے رہنا، یہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور ناسمجھ لوگوں سے کبھی نہ الجھیں، بحث نہ کریں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی ناسمجھ بحث کرنا بھی چاہے اپنا راستہ چینج کر دیں۔ شیطان وسوسہ دے، دخل اندازیاں کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تاکہ اللہ کے ذکر سے آپ کو پناہ مل جائے۔ اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 204 میں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غافلین میں سے نہ ہو جانا۔ اور آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے مستفاض یہ ہے کہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے اسے بطریق اولا
یہ کام کرنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے اور اس سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ انفال سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔